السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز بچوں، ہم تاج محل کے اگلے حصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا اور پھر ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 59 پہ آ جائیے۔ یہ خوبصورت عمارت آگرہ میں جمنا ندی کے کنارے واقع ہے۔ اس کے احاطے کا صدر دروازہ بہت اونچا اور لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ کس کا؟ تاج محل کا صدر دروازہ جو مین گیٹ ہے وہ کس کا بنا ہے؟ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ صدر دروازہ میں داخل ہوتے ہی سامنے دودھ میں نہایا ہوا سفید تاج محل نظر آتا ہے۔ جب ہم صدر دروازے مین گیٹ سے اندر چلے جاتے ہیں تو سفید رنگ کا دودھ میں نہایا ہوا جیسا تاج محل نظروں سے گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، صدر دروازے سے تاج محل تک بیچوں بیچ ایک نہر ہے، ایک ندی ہے بیچوں بیچ مین گیٹ سے لے کر تاج محل تک۔ اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرنے کے لیے نہر کے دونوں طرف سروں کے درختوں کی قطاریں ہیں، یعنی دونوں طرف سروں کے درخت ہیں۔ آنے جانے کے لیے دو خوشنما پٹریاں بنائی ہوئی ہیں، پٹریاں جن پر ہم پیدل چلتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں تاج محل تک۔ تاج محل تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں سنگ مرمر کا ایک بڑا ہاؤس بنا ہوا ہے۔ ایک ہاؤس ہے پانی کا جو بنا ہوا ہے تاج محل کے صحن میں، یا تاج محل تک پہنچنے سے پہلے ہماری نظر اس پہ پڑتی ہے، جس میں پانی کے فوارے اپنی بہار دکھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ پانی کے فوارے اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تاج محل تک پہنچنے سے پہلے تاج محل سنگ مرمر کے ایک اونچے چبوترے کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے۔ ایک اونچا چبوترا ہے اس کے درمیان میں، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ چبوترے کے چاروں کونوں پر خوبصورت گول اور بلند مینار ہیں۔ میناروں میں اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ تاج محل کا دروازہ کافی اونچا ہے اور اس کے دونوں طرف قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مسلمان بادشاہوں کے ہاتھ سے بنا ہوا یہ خوبصورت نمونہ جسے تاج محل کہتے ہیں، وہاں قرآن شریف کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اندرونی حصے میں طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں نا، پھول پتیاں، بیل بوٹے وغیرہ بڑے خوبصورت انداز میں بنائے ہوئے ہیں، جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں مختلف رنگ کی قیمتی پتھروں، جواہرات اور سیپ وغیرہ سے سجایا گیا ہے نا، ان قیمتی چیزوں سے سجایا گیا ہے اس کی دیواروں کو۔ ٹھیک، پتھر میں کاٹی ہوئی نازک اور باریک جھالیاں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جواہرات اور سیپ وغیرہ سے سجایا گیا ہے، پتھر میں کاٹی ہوئی نازک اور باریک جالیاں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کاریگری کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے کاریگروں نے ان چیزوں کو نکھار کر بنایا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں جو بھی وہاں ٹورسٹ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، وہ حیران رہ کر ہو جاتے ہیں، ان کی عقل دنگ ہو کر رہ جاتی ہے، تعجب میں پڑتے ہیں آیا کیسے فنکار تھے وہ، کس طرح سے اس کو سجایا گیا ہے۔ ساری دنیا میں ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی، یعنی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے جیسی خوبصورت مثال تاج محل کی ہے۔ تو پیارے بچوں، تاج محل کا نقشہ بنانے والے کا نام استاد عیسیٰ تھا، جس نے تاج محل کو بنایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ استاد عیسیٰ۔ اس کی تعمیر کے لیے دور دور کے ملکوں سے پتھر منگوائے گئے۔ 20,000 کاریگروں کی لگاتار محنت سے برسوں میں یہ عمارت تیار ہوئی، اور اس کی تعمیر پر اس زمانے میں کئی کروڑ روپیہ خرچ ہوئے۔ اس زمانے میں کئی کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے۔ تاج محل دیکھنے کا لطف چاندنی رات میں ہے، یعنی کہ چاندنی رات میں ہم تاج محل کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں، اور خاص طور پر اکتوبر کے مہینے میں جب چاند پورا ہو جاتا ہے، دروازے سے لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں۔ دور دراز سے لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں، سوری بچوں،
دور دراز سے لوگ تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں چاندنی راتوں میں یہاں ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا ہے۔ اگر موقع ملے تو تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو زندگی میں انسان کو ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے، تاریخی مقامات جو ہیں، خاص کر تاج محل، لال قلعہ یا جامع مسجد، جو بھی ہندوستان میں یا باقی ممالک میں یا دنیا میں تاریخی عمارتیں ہیں، تاریخی جگہ ہیں، ان پر وہاں تک جانے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے زندگی میں انسان۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تُسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَینظُرُوا کیف کان عاقبۃ المنذرین، زمین پر پھیل جاؤ اور دیکھو دیکھنے والوں کے لیے کیسے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان حاکموں کو یا ان کاریگروں کو صلاحیت دیتا ہے، پھر یہ چیزیں تعمیر ہو جاتی ہیں جو دنیا بھر کے لیے نمونہ رہتی ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں یہ عمارتیں یا یہ جگہیں۔ تو دیجیے آج اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔